اچھا، یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا اس میں سب سے بڑی بیٹی اس کی 11 سال کی ہے، چھوٹا بچہ اس کا 8 ماہ کا ہے۔ اس واقعے سے نہ صرف عمران خان کا مکروہ چہرہ قوم کے سامنے آیا ہے، بلکہ جو لانگ مارچ کے مقاصد ہیں اس میں اب کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ گئی۔ اور یہ تو آج انہوں نے خود سیدھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اس سینے پر گولی چلا کے انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہمارے ارادے کیا ہیں۔ لیکن حکومت جو بھی کر رہی ہے، جو بھی پریمپٹیو میجرز لے رہی ہے قوم کے لیے، ملک کے لیے، عوام کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، ان کو تنگی سے بچانے کے لیے، وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ حکومت کو انٹیل ملی تھی کہ انہوں نے پورا ارادہ یہ رکھا ہوا ہے کہ یہ ان کے پاس آنسو گیس کے شیلز بھی ہیں، انہوں نے اسلحہ بھی جمع کر رکھا ہے، ان کے پاس ڈنڈے بھی ہیں، اور ان کے پاس ہر وہ چیز ہے جس سے ان کی پوری کوشش ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر یہ اٹیک کریں، ان کو ماریں، ان خون اور انتشار کا کھیل کھیلیں۔ تو اس سے انہوں نے جو آج جس کانسٹیبل کو انہوں نے شہید کیا ہے، اس سے ان کے ارادے پوری طرح قوم کے سامنے کھل کر آ گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو انہوں نے جب یہ حکومت سے نکالے گئے، جب کرسی ان سے چھن گئی، تو ان کو آبویسلی بہت برا صدمہ پہنچا، دھچکا پہنچا، اور انہوں نے پھر وہ ایک سازش کا جو ڈنڈورا پیٹنا شروع کیا، جو جھوٹے خط کا ڈرامہ کرنا شروع کیا، جو کہا کہ میرے خلاف غیر ملکی سازش ہو گئی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پھر وہ بھی جب پٹ گئی تو کہا کہ میرا قتل ہونے والا ہے، میرے پہ قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ دیکھیں، جب وہ سب ڈرامے بازیاں فیل ہو گئیں، جب عوام کے سامنے حق اور سچ آ گیا، تو پھر اب انہوں نے یہ سوچا کہ لانگ مارچ کے ذریعے ملک میں پھر سے ایک طرح سے آگ لگائی جائے، خون اور آگ کا کھیل کھیلا جائے، تاکہ وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ملک میں حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں۔ اور آج وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سری لنکا بن جائے گا ملک۔ یہ ملک بالکل سری لنکا نہیں بنے گا۔ اس ملک کو سری لنکا بنانے کی کوشش آپ کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ کوشش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیں، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو آج بچہ شہید ہوا ہے، قوم کا بیٹا، کانسٹیبل جو شہید ہوا ہے، اس میں اور مریم نواز میں، حمزہ شہباز میں، یا قاسم اور سلیمان جو عمران خان کے 2 بیٹے ہیں، کیا فرق ہے اس میں؟ فرق یہ ہے کہ وہ عمران خان کے بیٹے ہیں تو وہ باہر رہیں گے، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ سیف اور ساؤنڈ ایک انوائرمنٹ میں رہیں گے۔ اور یہاں قوم کے بچے، قوم کے بیٹے جو اپنی زندگی انہوں نے وقف کر دی ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے، وہ سینوں پر گولیاں کھائیں گے، اور اس لیے کہ ایک آدمی کی کرسی کی ہوس اس کو چین نہیں دیتی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انقلاب تو گھر سے شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے انقلاب گھر سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی تحریک ہو وہ گھر سے شروع ہوتی ہے، کوئی بھی جہاد ہو سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو آپ نے لندن میں بٹھایا ہوا ہے، اور قوم کے بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو لو کے تھپیڑے کھاؤ آ کر۔ بھئی اپنے بچوں کو کہو نا کہ آ کے لیڈ کریں۔ قوم کے بچوں کو جن کو آپ سڑکوں پہ لا کر مار پڑوانا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو، ان کی فرنٹ لائن پہ اپنے دونوں بیٹوں کو کھڑا کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کسی آزادی کے لیے، انقلاب کے لیے مارچ کر رہے ہو۔ ان کو کہو نا کہ وہ جو تاج برطانیہ ہے، اس کے جو حلف انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس کا جو توق ہے جو انہوں نے اپنے گلے میں، اس حلف کا، تاج برطانیہ کے حلف کا جو توق اپنے گلے میں ڈالا ہے، وہ اتار کے آئیں پاکستان۔ وہ جو
پاسپورٹ انہوں نے برٹش رکھے ہوئے ہیں، وہ چھوڑیں اور آئیں پاکستان کا سبز پاسپورٹ لیں. اپنے بچے تو وہاں ٹھنڈی ہواؤں میں، اور یہاں پاکستانی قوم کے بچوں کو آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ نکلو اور میری خاطر مار کھاؤ، ڈنڈے کھاؤ. ان کو بھی کہیں کہ آ کے ڈنڈے کھائیں، بلکہ سامنے کھڑے ہو. میں نے جو تحریک کبھی لیڈ کی ہے، جماعت نے میری ذمہ داری لگائی ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم کی تحریک ہو یا وہ کوئی بھی تحریک ہو، تو میں تو پیچھے نہیں ہٹی. میں نے بچوں کو آگے مار کھانے کے لیے نہیں چھوڑ دیا. آگے فرنٹ لائن میں خود ہوتی تھی. میں عورت ہوں لیکن میں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. جب نیب کے دفتر میں عمران خان نے میرے پہ پتھراؤ کرایا تو میں نے اپنے کارکنوں کو آگے نہیں کیا. میں گاڑی سے نکل کے کھڑی ہو گئی. میں نے کہا مارو پتھر، میں کھڑی ہوں یہاں پر، کھولو نیب کا دروازہ. میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے کارکنوں کو مارو، میں پیچھے چھپ کے بیٹھی ہوں. اور پھر تمہارے بچے لندن میں ٹھنڈی فضاؤں میں، اور قوم کے بچے یہاں لو کے تھپیڑے کھانے کے لیے. کیوں؟ یہ تفریق کیوں ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. بھئی اتنی آزادی کی تحریک ہے تو لاؤ نا اپنے بچوں کو، وہ بھی اپنے ملک کے لیے کریں اگر پاکستان کو وہ اپنا ملک سمجھتے ہیں تو. یہ ورنہ تمہارے آزادی کے بھاشن کو ہم نہیں مانتے. اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ امریکی سازش ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو کل میں دیکھ رہی تھی CNN کی بیٹی اینڈرسن کو انہوں نے جب انٹرویو دیا، تو CNN جو امریکی چینل ہے اس میں تو انہوں نے کوئی امریکی سازش کی بات نہیں کی. اگر آپ میں ہمت تھی اور اگر سازش سچ تھی تو CNN کو بتاتے کہ تمہارا ملک میرے خلاف سازش کر رہا ہے. وہاں پر تو آپ نے انتہائی امبیرسنگ طریقے سے سر لٹکا کے یہ کہا کہ جو بائیڈن میرے ساتھ انگیج نہیں کر رہی تھی. اپنی ناکامی کا اعتراف کیا اور بتا دیا کہ اصل غصہ مجھے یہ ہے کہ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ مجھے اس نے فون نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ انگیج نہیں کیا. سازش کا ذکر تو وہاں پہ بالکل بھی نہیں تھا. تو پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے آپ نے ایک اور بیانیہ رکھا ہوا ہے، اور امریکی چینل کو جب آپ انٹرویو دیتے ہیں تو بیوی بلی بن جاتے ہیں. تو کیا یہ تضاد پاکستان کی عوام کو نظر نہیں آ رہا؟ سب نظر آ رہا ہے. آپ یہ مانیں، آپ CNN کو کل کہہ رہے تھے کہ میری پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اتنی اوقات دنیا نہیں سمجھتی تھی کہ دنیا مجھے منہ لگاتی یا مجھے فون کرتی. صرف CNN نہیں، صرف امریکہ نہیں، آپ کو کسی ملک منہ نہیں لگایا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ جعلی وزیر اعظم ہیں. ان کو پتا تھا کہ آپ کی حیثیت چاہے آپ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو ایک بلی کی نہیں ہے.